جی پڑھیں آگے. باب التسمیۃ عند الوضوء. عن انس قال طلب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل ما احد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضؤ بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعي حتى توضؤ من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم قال نحو من 70. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. پچھلے باب کے حوالے سے سوال آیا تھا کہ یہ زبان سے نیت کرنا درست ہے، تو ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے، بلکہ نیت دل کا فعل ہے، دل کا عمل ہے. تو دل سے بس نیت کر لینا اور سوچ لینا کہ میں جو وضو کر رہا ہوں یہ وضو نماز کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ کافی ہوگا. زبان سے نیت ثابت نہیں ہے. تو یہ جو باب ہے باب التسمیۃ عند الوضوء، التسمیہ بسم اللہ پڑھنا، عند الوضوء وضو کے وقت. یہ تسمیہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ مخفف ہے، شارٹ فارم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. بسم اللہ کی شارٹ فارم تسمیہ بھی ہے اور ایک اور بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں بسملہ. بسملہ جی حدیث نمبر 78 کا باب ہے. اعوذ باللہ کی کیا ہے شارٹ فارم؟ تعوذ. تعوذ. استغفر اللہ کی استغفار. ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی کیا ہے؟ اس کی ترجیع، یعنی ترجیع نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو ثابت کیا جا رہا ہے نا، اس میں ترجیع. اور کیا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ، اس کی کیا ہے؟ یعنی اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک اصطلاحی نام ہے انشاءاللہ کا، اس کو ہم کہتے ہیں استثناء. استثناء کہتے ہیں اس کو. جیسے قرآن میں بھی سورہ قلم میں ولا ہم یستثنون، ولا یستثنون، ایسے ولا یستثنون کہ انہوں نے کہا تھا نا باغ والوں نے کہ صبح ہم جائیں گے اور کھیتی باڑی کر کے فصلیں نکال کے، تو یعنی رات کے اندھیرے کے وقت ہی ہم نکال لیں گے اور غریبوں کو نہیں دیں گے. تو یہ ساری باتیں کہیں ولا یستثنون، اور استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا. ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کی کیا ہے؟ حوقلہ. حوقلہ، ہا واو قاف لام. اسی طرح جو تحلیل، تکبیر، تحمید، تسبیح، یہ سب سبحان اللہ والحمد للہ وغیرہ کی شارٹ فارم. اسی طرح بات ہو رہی ساری التسمیہ پر. التسمیہ عند الوضوء، وضو کے وقت تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا. اس حوالے سے بھی اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اختلاف اس میں ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے. ٹھیک ہے، واجب ہے یا سنت ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ جن علماء نے کہا کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، تو انہوں نے، ان کا کہنے کا مقصد پھر یہ ہوا کہ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی. اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، تو جب بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تو اس کا وضو ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور جن علماء نے کہا کہ بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے، تو ان کے نزدیک بغیر بسم اللہ کے وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہتر نہیں ہے لیکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر اختلاف ہے. ٹھیک ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مسنون اور مستحب ہے. حدیث پڑھتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. عن انس رضی اللہ عنہ قال طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا. طلب تلاش کیا. طلبہ ویسے معنی وہی ہوتا طلب کرنا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ معنی جو سیاق و سباق کے اور یعنی اس واقعے کے مطابق ہے وہ ہے طلبہ یعنی تلاش کیا. تو طلبہ تلاش کے معنی میں بھی آتا ہے کیونکہ مقتضا وہی ہے، تقاضا بھی وہی ہے طلبہ کا، طلب کرنا یعنی تلاش کرنا. طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اصحاب نے تلاش کیا وضوءا، کیا؟ وضو کا پانی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی تلاش کیا اور ملا نہیں. ٹھیک ہے، جب تلاش کیا اور ملا نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل مع احد منکم ماء، کیا تم میں سے کسی ایک کے پاس پانی ہے؟ کیا تم میں سے کسی ایک کے پاس پانی ہے؟ تو یہاں پر بھی تھوڑا سا آگے اختصار ہے کہ پھر پانی لایا گیا. ٹھیک ہے، نہیں کسی صحابی کے پاس ہوگا تھوڑا بہت پانی، تو اس پانی کو جب لایا گیا تو کیا کیا؟ فوضع یدہ فی الماء، رکھا اپنے ہاتھ کو فی الماء اس پانی میں. وَيَقُولُ، اور آپ یہ فرما رہے ہیں یا یہ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ توضؤوا بسم اللہ، وضو کرو اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، وضو کرو بسم اللہ پڑھ کے. ٹھیک ہے، وضو بسم اللہ کے ساتھ کرو. فرأیت الماء، میں نے دیکھا پانی کو، یخرج من بین اصابعہ، کہ وہ نکل رہا ہے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے. حتی توضؤوا من عند آخرہم، یہاں تک کہ انہوں نے وضو کر لیا ان کے آخر نے بھی، یعنی آخری شخص نے بھی وضو کر لیا، سب نے وضو کر لیا. قال ثابت، ثابت کہتے ہیں، ثابت جو ہے وہ انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، سند میں موجود ہیں. ثابت اور قتادہ یہ دو شاگرد ہیں جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک سے. تو جو ثابت ہے نا، انہوں نے کہا قلت لانس، میں نے انس سے کہا کم تراہم، آپ کے خیال میں وہ کتنے تھے؟ یعنی وہ صحابہ کی تعداد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے خیال میں وہ کتنے تھے؟ قال، تو فرمایا، جی ہاں، یہ را یا را سے جب اس کو مجہول کا صیغہ بنایا جائے نا، جیسے یہاں پہ ترا مجہول ہے، تو اس وقت معنی ہوتا ہے یعنی کیا خیال ہے آپ کا. ٹھیک ہے، کم یعنی کم تراہم، کیا خیال ہے آپ کا کہ ان کے بارے میں کہ وہ کتنے تھے. متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے انا ارا، یعنی میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، کم تراہم، تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں کہ وہ کتنے ہوں گے. قال، تو انس نے فرمایا نحو من 70، تقریباً 70، نحو من 70، تقریباً 70.
ترجمہ ریپیٹ کر دیں. اچھا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اصحاب نے تلاش کیا وضو کا پانی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب نہیں ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل مع احد منکم ماء، کیا تم میں سے کسی ایک کے پاس پانی ہے؟ فقال فوضع يده في الماء، یعنی جب پانی مل گیا اور پانی لایا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور رکھا. وَيَقُولُ، اور آپ نے یہ فرمایا تَوَضَّعُوا بسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو. فَرَأَيْتُ الْمَاءَ، میں نے دیکھا پانی کو یخرج من بین اصابعہ، کہ وہ نکل رہا ہے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے. حتی توضؤوا من عند آخرہم، یہاں تک کہ وضو کر لیا آخری شخص نے بھی، یعنی سب نے وضو کر لیا. قال ثابت، ثابت کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کم تراہم، آپ کے خیال میں وہ کتنے تھے، یعنی ان کی کتنی تعداد تھی. قال، تو انہوں نے فرمایا نحو من 70، کہ تقریباً 70 تعداد تھی ان کی. پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں واقعے ہیں نا جو مختلف ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تعدد قصہ. جو پہلا واقعہ وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں ملتا جلتا، کہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا اور انگلیوں سے پانی نکلا. وہ موقع تھا صلح حدیبیہ کا، اور اس وقت تعداد بھی کتنی بتائی گئی تھی؟ 1500، اور یہاں پر 70. تو مانا یہ دونوں واقعات مختلف ہیں، دونوں واقعات ثابت ہیں، یہ دونوں اپنی جگہ درست ہیں. اور یعنی بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 1500 والی تعداد والا واقعہ ہے نا وہ صلح حدیبیہ کا ہے، اور جو یہ 70 جہاں پہ ہے تو یہ واقعہ جو ہے حضر کا ہے. حضر سے مطلب یہ کہ سفر کا نہیں ہے بلکہ حضر مدینے کا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ واقعہ مدینے کا ہی ہے. تو مانا یعنی خلاصہ یہ کہ دونوں واقعات مختلف ہیں. یقولو یعنی کیا مطلب؟ یقولو جو یہاں پہ آئے وہ یقولو، اس کا مطلب یہ ہے، کیا ہوا؟ یقولو کا معنی ہے یہ جو فوضع یدہ فی الماء ویقولو، کہ آپ فرما رہے تھے. ہم نے یہ بتایا تھا نا کہ بس اوقات راوی یہ کرتا ہے کہ کسی ماضی میں ہوئی بات کو حال یا مستقبل کے صیغے کے ساتھ بتا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ میں ایک منظر کشی کر رہا ہوں. تو یہ آپ کا جو فرمانا ہے یہ ایسی ہے، اور اتنا مجھے یاد ہے کہ گویا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے کہ آپ اس طرح فرما رہے ہیں. تو شاید غالباً آپ کا سوال اسی طرف ہے کہ یقولو کا معنی جو ہے وہ یعنی ہے تو ماضی میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا، ماضی میں سب کچھ ہوا ہے، لیکن صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہے، حال اور مستقبل والا. تو ہم نے بتایا کہ تاکہ منظر کشی اس کی صحیح ہو اس لیے مضارع کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے. تبوک کا ہو سکتا ہے، اس کی ویسے کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ کہاں کا ہے. تو علماء نے یہی کہا کہ یہ حضر میں بس ہوا ہے، اور اس کی جو مکان اس کی تعین نہیں کی گئی کہ کہاں پہ ہوا ہے. ہم نے کہا تھا کہ قتادہ نے بھی سیم حدیث بیان کی ہے. یہ کہاں پہ کہا تھا؟ اس کا یہ جو یہاں پہ آیا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیم حدیث تو دونوں نے بیان کیا. یعنی انس رضی اللہ عنہ کے 2 شاگرد ہیں یہاں پہ، قتادہ اور ثابت، دونوں نے سیم حدیث بیان کی ہے. صرف اضافی الفاظ ثابت والی حدیث میں ہیں کہ حدیث جب بیان کی انس نے تو ثابت نے ایک سوال کیا
کہ اس وقت ان کی تعداد کتنی تھی تو اس کا جواب دیا انس نے. تو بس یہ الفاظ زائد ہیں جو کہ ثابت والے طریق میں ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ جو حدیث ہے اس کو لانے کا مقصد کیا ہے جی؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ؟ ہاں یہ محل استدلال. توضؤ بسم اللہ, اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو. ٹھیک ہے. اس حدیث سے بھی علماء نے یہ استدلال کیا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری اور فرض ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ حکم دیا ہے. اللہ کے رسول نے یہاں پر حکم دیا, اور آپ وہ قاعدہ جانتے ہیں کہ جہاں حکم ہو, ٹھیک ہے, اور کوئی خارجی قرائن نہ ہو, تو وہاں پہ وہ حکم وجوب کا ہوتا ہے. الامر للوجوب, وہاں پہ وہ امر اور حکم وجوب کا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ, اور ایک اور حدیث ہے وہ بہت واضح ہے اس معنی میں. وہ حدیث کیا ہے؟ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس شخص کا وضو نہیں ہے جس شخص نے اس وضو پر اللہ کا نام نہیں لیا, یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا. اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی. یہ حدیث اپنے معنی میں بالکل واضح ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی جو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے یہ واجب ہی ہے, اس کو واجب کہا جائے. سنت کہنے والے کیا ریزن دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو سنت کہنے والے پہلی بات تو یہ کہ جو لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ جو حدیث ہم نے بیان کیا جامع ترمذی کی, وہ اپنے معنی میں بہت واضح ہے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس کے وجوب میں. لیکن جو انہوں نے سنت کہا ہے نا, انہوں نے اس حدیث کو ضعیف مانا ہے, کیونکہ اس کی سند میں کچھ کمزوری پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض علماء نے, بعض محققین نے اس حدیث کو ضعیف بھی مانا ہے. لیکن یعنی اگر اس میں جمع تو کیا جائے نا, یعنی بہت ساری اس کی سندیں ہیں, اگر بہت ساری سندیں ملا دی جائیں تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت حسن بن جاتی ہے. تو جب حسن بن جاتی ہے تو مطلب قابل قبول ہے, تو اس کو لے لینا چاہیے. تو خلاصہ اس کا یہی ہوا کہ اس حدیث سے بھی اور توضؤ بسم اللہ, اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. واضح بات. آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ضروری ہے یا کبھی چھوڑ دیں تو چل جائے گا؟ ضروری ہے اگر رہ جائے. جی ہاں جی, ہاں مطلب اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے, قابل قبول مان لیا جائے, تو پھر کوئی شک نہیں رہتا. تو یہی بات زیادہ راجح ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. بھول جائیں تو کوئی حد, بھول جائے تو پھر تو ظاہر ہے بھولنا تو ویسے ہی معاف ہے نا شریعت میں. لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر آپ کو وضو کر لیا اور نماز کے یعنی نماز سے پہلے آپ کو یاد آ گیا نا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی, تو آپ وضو دوبارہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو آپ وضو دوبارہ کر لیں. اب وہ بسم اللہ فی اولی و آخری, وضو کے والے سے ملتا نہیں ہے, یہ کھانے کے والے سے تو ملتا ہے لیکن وضو کے والے سے نہیں ملتا. اور وضو کا تعلق بھی یعنی بسم اللہ کا تعلق بھی جو رکھا گیا نا وہ وضو سے پہلے کا ہے. تو معنی اس کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں, آپ دوبارہ سے پھر ترتیب سے بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ سے وضو کر لیں. وہ حدیث دوسری دوبارہ بتا رہا ہوں, لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی. اثناء وضو پڑھ لے, وہی میں نے کہا کہ اثناء وضو نہ پڑھے بلکہ دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کے وضو سٹارٹ کرے, کیونکہ ترتیب ضروری ہے وضو میں. سوالوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. وضو کے بعد شہادت پڑھنا صحیح ہے, بالکل وہ حدیث میں آتا ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ جو پوری دعا ہے پڑھنی چاہیے. وہ بھی فرض نہیں ہے لیکن پڑھنی چاہیے. حکم کا قاعدہ یہ ہے کہ الامر للوجوب, جو امر ہے یعنی حکم, اس کی اصل یہ ہے کہ وہ وجوب کے لیے. جہاں پر بھی حکم آ جائے نا اللہ کا یا رسول کا, تو اس کی اصل یہی ہے کہ وہ واجب کا ہی ہے. الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی خارجی کوئی دلائل اور قرائن ہو جس کی وجہ سے آپ
اس وجوب کو استحباب کی طرف لے جائیں، لیکن اصل یہی ہے کہ وہ وجوب کا ہے. شہادت کی انگلی اٹھا کر شہادت پڑھنی ہے وضو کے بعد، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. شہادت کی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف دعا پڑھیں گے شہادت والی. ہم نے اصل میں ایک بہت ضروری جگہ جانا ہے، تو یہاں تک اکتفا کریں گے، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اچھا، آج کل یہ سوال آتا ہے کہ واش روم وغیرہ میں ہم وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا کریں؟ صحیح ہے، واش روم میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا کریں؟ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ واش روم جانے سے پہلے پڑھ کے جائیں بسم اللہ. اور اسی لیے بعض روایات میں احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، وہ جو دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کے بعض روایات کے الفاظ ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث. تو اگر آپ نے یہ دعا اس طرح پڑھ لی بسم اللہ، تو معنی آپ نے بسم اللہ پڑھ لی اور آپ کا وضو ٹھیک ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ واش روم میں اگر وضو کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہلے داخل ہوں. یعنی واش روم میں نہیں، وہ جو پڑھنا ہوتا ہے نا، یہ یعنی پڑھنے کا قرات کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ زبان سے پڑھیں گے، اس کو دل سے نہیں کافی ہوگا. اللہ لگانا ضروری ہے. اللہ آدھا وضو ہو گیا آپ کے، باتھ روم سے باہر نکل کے بسم اللہ پڑھیں اور پھر وضو کریں، تو کیا اس میں مسئلہ کیا؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، دوبارہ باہر نکل کے پڑھ لیں بسم اللہ. ویسے علامہ البانی جو ہے نا، علامہ البانی نے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ واش روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو جہاں پہ اللہ کے ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہے نا، وہ الگ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے بول و براز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو واش روم میں جو بیسن ہے وہ الگ ہے اس سے، ٹھیک ہے. تو یعنی انہوں نے بات کہی تو ہے، لیکن ظاہر اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ واش روم اب ایک پورا ایک وہ بن چکا ہے، سسٹم بن چکا ہے اس کا، یعنی اس کو ہم بیت الخلاء کہہ سکتے ہیں. تو یہ یعنی اگر دیگر علماء کا بھی موقف دیکھا جائے نا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ذکر نہ کریں کسی بھی طرح کا. تو یعنی اگر ذکر کرنا ہے، بسم اللہ وغیرہ پڑھنی ہے، تو واش روم سے پہلے پڑھ کر داخل ہوں. غسل بسم اللہ کے بنا نہیں ہوگا، غسل میں وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں یعنی آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یعنی پڑھنی ہوگی اس میں. بار بار وضو کرنے سے بیماری کا امکان ہو، بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، تو یہ ہوتا ہے وسوسہ، اور وسوسے سے بچنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، تو وسوسے سے بچنا ہے آپ نے. یعنی پھر آپ کو یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں میں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، دوبارہ وضو کریں دوبارہ وضو کریں. اگر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو بس وسوسہ چھوڑ دیں اور پھر وضو کریں، چاہے آپ کو لاکھ شیطان روکے کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ پھر بھی وضو کر لیں، چھوڑ دیں آپ اس وسوسے کو. لبوں کا حرکت دے، یعنی یہ پڑھنا جو ہوتا ہے نا زبان کے ساتھ ہوتا ہے، تو مطلب دل سے پڑھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے. تو یہ جو ہے نا صحیح طرح اوپر نہیں جاتا، یا تو بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے آ جاتا ہے. اللہ کے نام کے بعد دین یا اللہ لگانا ضروری ہے. کیا صرف اچھا جی، یہ ایک سوال آیا، یہ ہے بھی ٹاپک سے ہٹ کے، کہ اللہ کا نام جو ہے اس کے ساتھ آپ یعنی جیسے
رحیم ہے تو اس کے ساتھ آپ رحیم اللہ لگائیں. جیسے اللہ کا نام ہے رحمان اور کسی بندے کا نام رکھنا ہو تو آپ اس کو عبد الرحمان کہیں گے, رحمان نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح عبد الرحیم کہیں گے, رحیم نہیں کہیں گے. تو اس حوالے سے جو اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہے نا جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں, اس میں آپ کا جو ہے نا وہ عبد لگانا وہ ضروری ہے. جیسے عبد الرحمان, یہاں پہ آپ اس کو صرف رحمان نہیں کہہ سکتے. البتہ جو رحیم ہے نا, رحیم, وہ اس کے ساتھ آپ خالی رحیم کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رحیم ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی استعمال کی ہے, ٹھیک ہے, رؤوف الرحیم, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا گیا ہے. تو معنی رحیم ایسی صفت ہے جو بندوں کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے. تو ایسی صفت جس کا تعلق بندوں سے بھی ہے, تو ایسی اگر صفت اور ایک ایسا نام ہے تو آپ اس کو یعنی بغیر عبد کے استعمال کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کا واقعہ یہ یعنی اس صلح حدیبیہ والے واقعے سے مختلف ہے, اور یہ علماء نے یہ کہا کہ حضر میں یعنی مدینہ میں ہی کسی جگہ پہ ہوا تھا. صرف بسم اللہ پڑھنی ہے, یہ بھی ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں بلکہ صرف بسم اللہ بس. تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تحلیل, تحلیل تو نہیں کہنا چاہ رہے. تحلیل یعنی جو دو چشمی ہے ہوتی ہے, وہ تو لا الہ الا اللہ کا مخفف ہے. تحلیل, تحلیل, تکبیر وغیرہ. چلیں باقی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں. سبحانک. اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو نہیں ہوگا. ہمارا تو یہی کہنا ہے, یعنی جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بسم اللہ فرض ہے تو ہمارا یہی کہنا ہے پھر, یعنی اگر آپ نے جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑی ہے تو وضو نہیں ہوگا. بھول چوک تو معاف ہے, جان بوجھ کے اگر چھوڑی ہے تو دوبارہ کرنا چاہیے.